اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو اللہ نے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اللہ نے ان پر درود پڑھا، اور اللہ نے مومنین کو حکم دیا کہ آپ بھی میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی پاک عطرت پر درود پڑھیں تاکہ تو آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ آج جو موضوع ہے وہ صاحب قطرہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب القطرہ کی جز نمبر 2 میں، کیونکہ ایام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اسی ضمن میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سائل نے سوال کیا، جس کا راوی ہے حماد بن عیسیٰ، جو مولا کا صحابی تھا، مولا کا شاگرد تھا۔ کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا اور ایک شخص نے مولا سے سوال کیا، الملائکۃ اکثر الناس، مولا یہ فرمائیں کہ ملائکہ زیادہ ہے یا لوگ زیادہ ہیں؟ تو امام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں امام جعفر صادق کی جان ہے، اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان الملائکۃ اللہ فی السماء اکثر من تراب الارض، جو اللہ کے ملائکہ ہیں فقط آسمانوں میں، وہ جو اللہ نے زمین کو خلق کیا ہے اس میں جتنی تراب ہے، جس کلر کی ہے، جس علاقے کی ہے، اس تراب سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ پھر امام نے فرمایا لا فی السماء موضع القدم الا فیہ ملک، کہ آپ آسمان میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں قدم رکھیں اور اس پر ایک ملک، ایک فرشتہ نہ ہو۔ ہر مقام پر ایک فرشتہ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ جو ملک ہے ساجد راکع یسبح اللہ ویمجدہ ویقدسہ، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تمجید اور اللہ کی تمحید کرتا ہے۔ اور اس طرح مولانا نے فرمایا ولا فی الارض شجرۃ ومعها ملک یحفظها، اور مولانا نے فرمایا کہ زمین میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں پر درخت ہو اور اس درخت کے ساتھ اللہ نے کسی فرشتے کو نہ رکھا ہو جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی تمجید، ساجد، سجود اور رکوع کرنے کے بعد تمحید و تسجید و تسبیح، اس کی بزرگی بیان کرنے کے بعد اور کیا کام کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہر فرشتہ جو ہے، جتنے فرشتے ہیں وہ 2 کام کرتے ہیں، 2 ہمارے محبین کے لیے، اور 2 جو ہیں وہ کام کرتے ہیں ہمارے دشمن کے لیے۔ مولا وہ 2 جو کام آپ کے محبین کے لیے کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کلہم یستغفرون لمحبینا، مولا نے فرمایا کہ پہلا وہ کام کرتے ہیں کہ جتنے فرشتے ہیں، چاہے آسمان پر ہیں، چاہے زمین پر ہیں، چاہے ہوا میں ہیں، جہاں کہیں بھی فرشتہ ہے وہ ہمارے محبین کے لیے استغفار کرتا ہے۔ وَيَدْعُونَ لِمُحِبِّينَ، اور وہ دعائے خیر کرتے ہیں ہمارے محبین کے لیے۔ تو جو ہے
آپ کے دشمنوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا یلعنون باغضینا، جو ہم سے بغض رکھتے ہیں ان پر صبح و شام وہ لعنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا کام کرتے ہیں وَأَسْأَلُ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں ارسل علیہم عذابا، کہ اے بار الہ یہ جو دشمن آل محمد ہیں ان پر اپنے عذاب کو نازل فرما۔ بار الہ دعا ہے ہمیں محمد و آل محمد کی محبت اور ولایت پر ثابت قدم فرما، مذہب اہل بیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومن مومنات مریض ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما، تنگ دست ہیں تو تنگ دستی دور فرما۔ بار الہ ہمیں ان میں شمار فرما جن کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں، جن کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، نہ کہ ان میں ہمارا شمار ہو جن پر وہ لعنت کرتے ہیں اور جن کے لیے وہ عذاب طلب کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ مالک محمد و آل محمد کے صدقہ میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، والحمد للہ رب العالمین۔